السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هو الطہور ماؤہ، رواہ ابو داود فی کتاب الطہارہ۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کے سامنے میں چند ایسی چیزیں لے کر آیا ہوں کھانے کے حوالے سے کہ جن کو شریعت اور کتاب و سنت کی روشنی میں اور کتاب و سنت کے دلائل سے ان چیزوں کا کھانا درست ہے۔ ہمارے ہاں یا تو علم کی کمی کی وجہ سے یا تحقیق اور جستجو کی کمی کی وجہ سے یا پھر ان چیزوں کے حوالے سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام یا ناجائز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا حلال ہے، اور خاص کر یہ چیزیں ان کے کھانے کے حوالے سے شکاری حضرات یا وہ حضرات جو فوج اور آرمی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ جو مجاہدین ہیں جہاد سے جن کا تعلق ہے، اور اگر ایک عام مسلمان بھی یہ کھانا چاہے تو ان کا کھانا حلال ہے اور جائز ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لا علمی، کم علمی یا ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سمندر اور دریا میں سے صرف مچھلی حلال ہے، جبکہ سمندر اور دریا اور پانی کا ہر جانور جو ہے وہ حلال ہے، اور اس پر کتاب و سنت سے دلائل جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں کے حوالے سے بڑے مرتبے والے علماء کرام کے باقاعدہ فتاوی جات اور ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آیا مچھلی کے علاوہ بھی دیگر دریائی اور سمندری اور پانی کی مخلوق وہ حلال ہے یا کہ فقط مچھلی ہی حلال ہے، اور اسی طرح اس پر ائمہ میں اختلاف ہے یا کہ نہیں، اور اس پر علماء اور ائمہ کی کیا رائے ہے۔ تو جن چیزوں کو ہم نے سمجھا کہ مچھلی کے علاوہ ان کا کھانا ناجائز ہے یا کہ وہ حرام ہیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مگر مچھ جس کا کھانا حرام یا ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح دریائی گھوڑے کا کھانا وہ حرام یا ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح دریا اور سمندر میں کیکڑے اور جھینگے کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے اور کیکڑا یا جھینگا حلال ہے، یا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف
مچھلی کی یہ جملہ قسم حلال ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اور مچھلی اپنی دیگر اقسام کے اندر کیا حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ اور اسی طرح خشکی کے جانوروں کے حوالے سے ذب زواد کے ساتھ آیا وہ حلال ہے کہ یا حرام ہے، جسے ہم سانڈا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جنگلی درندوں میں سے کون سے ایسے جانور ہیں جو کہ حرام ہیں؟ ایک تو وہ کہ جو ذوناب ہیں، اور وہ ذوناب حرام ہیں، لیکن انہی میں سے ایک لگڑ بگڑ بھی ہے جسے لگڑ بگا کہا جاتا ہے، وہ حلال ہے۔ اور اسی طرح جانوروں میں سے جنگلی گدھا جسے ہم زیبرا کہتے ہیں، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ جنگلی گدھا یعنی حمار الوحشی، زیبرا کا کھانا بھی حلال ہے۔ اور میرے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے مجھے یہ بتایا اور مجھے یہ اجازت دی کہ میں ان کی طرف اس بات کو نسبت کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہوں کہ ہاتھی بھی حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے بہت کچھ حلال کیا ہے۔ ہاں، اگر کسی بات پر ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے، ایک شخص ہے کہ جس کو سبزی میں کریلا اچھا نہیں لگتا، وہ نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے، لیکن جو چیز حلال ہے سو وہ حلال ہے۔ اگر کسی چیز کو کھانے میں طبیعت نہیں مانتی تو وہ کسی کے اوپر زور اور زبردستی نہیں ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور جو ہے وہ فلاں چیز کھائے گا۔ شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے دلائل میں ایک چیز حلال ہے سو وہ حلال ہے۔ اگر اس کو کھانے میں میری طبیعت نہیں مانتی تو اس سے یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اور سمندری مخلوق کے حوالے سے اہل علم کے بیچ میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا سمندر کے پانی کے متعلق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے متعلق، اس پر پیارے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا اور نبی پاک علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس استعمال کا تھوڑا پانی موجود ہوتا ہے جو کہ ہم پینے میں استعمال کرتے ہیں، تو آیا سمندر کے پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کی نوعیت تھی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی سمندری مخلوق ہے، آبی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری حلال ہے۔ اور یہ کہ کسی چیز کے حرام ہونے پر شریعت میں کوئی نص اور کوئی دلیل نہیں، الا یہ کہ کسی بات پر، کسی چیز کے حرام ہونے پر قرآن مجید کی آیت ہو یا پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہو۔ اب اہل علم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ مچھلی کے علاوہ بھی سمندری دریائی آبی مخلوق ہو وہ حلال ہے کہ یا حرام ہے۔ تو اس سلسلے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ صرف مچھلی ہی حلال ہے۔ اور پھر یہاں ہم یہ بھی سمجھیں کہ مچھلیاں یا مچھلی وہ سمندر میں ایک قسم کی نہیں پائی جاتی، بلکہ مختلف قسموں اور اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سمندر کے اندر چمگادڑ کی شکل کی مچھلی بھی پائی جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ سمندر کا جو سمندر کی جو مخلوق ہے وہ سب کی سب حلال ہے،
سوائے مینڈک اور مگر مچھ کے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور امام شافعی ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمندری جانور حلال ہیں سوائے مینڈک اور تمساح کے، یعنی مگر مچھ اور مینڈک، ان کے سوا باقی سارے حلال ہیں۔ اور امام ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں اور امام مالک بن انس رحمہم اللہ، یہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ یباح کل ما فی البحر، ساری کی ساری سمندری مخلوق کا کھانا، سمندری جانوروں کا کھانا مباح ہے، جائز ہے۔ تو اب ہمارے سامنے ائمہ میں سے یہ تین قول آئے، اور شافعیہ کے نزدیک ساری سمندری مخلوق جو ہے وہ حلال ہے، سمندری جانور۔ تو حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سمندر کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط مچھلی جو ہے وہ حلال ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ مینڈک اور مگر مچھ کے علاوہ باقی آبی دریائی سمندری مخلوق حلال ہے۔ جو اور مینڈک کے حوالے سے نص موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے مینڈک کا شکار کرنے سے منع کیا، تو مینڈک کو، ڈڈو کو نہیں کھایا جائے گا، اور مگر مچھ پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ائمہ نے اور علماء نے مگر مچھ تمساح کے متعلق کیا فرمایا۔ اور امام ابن ابی لیلہ اور امام مالک کہتے ہیں ساری سمندری مخلوق کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے اور مباح ہے، اور یہی فتویٰ ہے سعودی لجنہ، سعودی فتویٰ کمیٹی کا، کہ مگر مچھ بھی حلال ہے۔ اور سعودی فتویٰ کمیٹی سے جب پوچھا گیا مگر مچھ کے متعلق، تمساح کے متعلق، تو کہا کہ اس متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ مگر مچھ ذو ناب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مگر مچھ کا، تمساح کا کھانا بھی جائز ہے، اور قرآن پاک کی آیات اور حدیث کے تحت ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مگر مچھ کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور سعودی فتویٰ کمیٹی کے مطابق یہ راجح قول ہے، یہ راجح قول ہے کہ مگر مچھ کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اور اسی طرح دریائی گھوڑا بھی حلال ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھوا بھی حلال ہے۔ جب زمینی گھوڑا حلال ہے تو دریائی گھوڑے کا کھانا بھی حلال ہے، اور اسی طرح مگر مچھ کا کھانا بھی جائز ہے، اور اسی طرح کیکڑے اور جھینگے کا کھانا، اور کچھوا، کچھو، کمی، اس کا کھانا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ وحجتہم قولہ تعالی، اور ان علماء کی جو دلیل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 کے اندر بیان فرمایا، احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ان حضرات کی، ان علماء کی دلیل کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث کہ جو امام ابو داود کتاب الطہارہ میں 83 نمبر پر لے کر آئے، اور امام ترمذی کتاب الطہارہ کے اندر حدیث نمبر 96 نمبر کی روایت، اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے، ہم غسل کریں، وضو کریں، ہمارا وضو اور غسل ہوگا۔ والحل میتتہ، اور اس کا مردار، ہاں جی، اس کا مردار یعنی مرا ہوا جانور وہ حلال ہے۔ تو ان لوگوں کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ کچھوا بھی حلال ہے، مگر مچھ بھی حلال ہے، دریائی گھوڑا بھی حلال ہے،
اور اسی طرح دیگر جو بھی سمندری اور پانی کے جانور ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں، الا یہ کہ کسی چیز پر قرآن کی آیت یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث موجود ہو کہ نام لے کر کہ یہ چیز حرام۔ جب آپ نے بتا دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار مرا ہوا جانور حلال ہے، تو سمندری اور آبی جانور سب کے سب حلال ہوں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، آیت احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، یعنی آبی اور دریائی جانور ہمارے لیے حلال ہیں۔ یہ آیت سورۃ المائدہ میں 96 نمبر پر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے استاد العلماء حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ البحر سے مراد پانی ہے۔ اب دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، تالابوں کا پانی ہے، جوہڑوں کا پانی ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ البحر سے مراد پانی ہے، اور اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہیں، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو، زندہ پکڑ لیے جائیں تو ذبح کی ضرورت نہیں ہے، اور مرے ہوا ہو تو وہ بھی حلال ہے۔ اور کہا استاد العلماء حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد تفسیر القرآن الکریم میں فرماتے ہیں، کسی حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہو۔ کسی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ مچھلی تو حلال ہے لیکن مچھلی کے سوا باقی حرام ہو، یہ بات کسی بھی حدیث میں نہیں۔ یعنی وہ بات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس پر کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، اس پر کوئی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مینڈک جو ہے وہ شکار نہیں ہے، مینڈک کا کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ مینڈک پر باقاعدہ نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مینڈک کا شکار کرنے سے منع کر دیا۔ اور اگر ہم بات کریں کچھو اور مگرمچھ کی، تو کچھو اور مگرمچھ کے اوپر بھی قرآن پاک کی کوئی آیت موجود نہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث موجود نہیں کہ کچھو یعنی کچھوا اور اسی طرح مگرمچھ اور دریائی گھوڑا جو ہے وہ حرام ہو، اس پر کوئی نص اور کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں امام ابن ابی لیلہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی ان کی بات درست ہے کہ یباح کل ما فی البحر، سارے سمندری جانوروں کا کھانا وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ ہاں جی، کوئی بھی اگر کھانا چاہے، جو سمندری مخلوق ہے، سمندری جانور ہیں، ان کا کھانا جو ہے وہ درست ہے۔ اب آتے ہیں فضیلت الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تقوی دار اور متقی گزرے ہیں، اور عالم کتاب و سنت تھے۔ ان سے ایک سوڈانی نے سوال کیا، ایک سوڈانی، یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں شیخ کا فتویٰ، ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے، ایک سوڈانی سوال کرتا ہے محمد احمد، ہاں جی، محمد احمد سوڈان سے ابن عثیمین سے سوال کرتا ہے اپنے رسالے کے اندر لحم التمساح، مگر مچھ کے گوشت کے متعلق اور کچھوے کے گوشت کے متعلق کہ یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ اور یہ سوڈانی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں سوڈان میں مگر مچھ اور کچھوے بہت زیادہ ہیں۔ تو شیخ نے جواب دیا کلو صید البحر حلال، سارے کا سارا سمندری جو شکار ہے وہ حلال ہے، اور کہا کہ چاہے وہ زندہ ہو یا کہ مردہ ہو، سمندری شکار حلال ہے بھلے وہ زندہ ہو یا کہ مردہ ہو۔ اور دلیل احل لکم صید البحر وطعامہ،
تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں شیخ کہ ابن عباس مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سمندر کا شکار بھلے اسے زندہ پکڑا گیا ہے یا بھلے اسے مردہ پکڑا گیا، ابن عباس کہتے ہیں سمندر کا شکار وہ ہے جسے زندہ پکڑ لیا گیا ہو، سمندر کا شکار وہ ہے جسے زندہ پکڑ لیا گیا ہو، اور سمندر کا طعام کھانا وہ ہے کہ جسے مردہ پایا گیا ہو، یعنی مچھلی کو ہم زندہ جال میں پکڑ لیں تو بھی حلال ہے، اور چاہے مردہ مچھلیاں یا مردہ جو سمندری جانور ہیں ان کو ہم مرے ہوئی حالت میں پکڑیں تو یہ سمندر کا کھانا ہے، یہ بھی حلال ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے تمساح کا مگر مچھ کا استثناء کیا۔ کیا مطلب؟ بعض اہل علم کے نزدیک مگر مچھ کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ مگر مچھ چیر پھاڑ کرنے والے درندوں میں سے ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوناب کچلیوں والے کے کھانے سے، درندے کے کھانے سے منع کیا ہے۔ اور اس پر شیخ فرماتے ہیں کہ لیکن قرآن کریم کی ان آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ جو آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اور اسی طرح أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، ان آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مگر مچھ بھی حلال ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک سوڈانی محمد احمد کے سوال کے جواب پر بتایا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں سمندر اور دریا کے تعلق سے، اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مگر مچھ بھی حلال ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، موجودہ علماء میں سے ایک دکتور ہیں، ایک شیخ ہیں عثمان الخمیس حافظہ اللہ، ان سے سوال ہوا حل یجوز اکل الحیوانات البرمائیہ، دریائی سمندری حیوانات کا جانوروں کا کھانا جائز ہے اور خاص کر مگر مچھ؟ سوال کرنے والے نے دکتور عثمان الخمیس سے سوال کیا کہ دریائی جانوروں کا کھانا حلال ہے خاص کر کے مگر مچھ؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جو سمندری اور دریائی جانور ہیں، دیکھا جائے گا اگر ان کی زندگی کا اکثر حصہ سمندر اور پانی میں گزرتا ہے جیسا کہ مگر مچھ، تو پھر وہ جو ہے وہ سمندری جانور ہیں، وَيَجُوزُ أَكْلُهَا، اور اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو عثمان الخمیس کا فتویٰ یہ ہے کہ مگر مچھ کا کھانا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح گدوں میں سے جنگلی گدے زیبرے کا کھانا بھی حلال ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے روز گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کر دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ تو جابر کی اس روایت میں معلوم ہوا کہ گھریلو گدا حرام ہے اور گھوڑا جو ہے وہ حلال، اور دوسری حدیث کے اندر کہ جنگلی گدا زیبرا کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح ابن ابی عمار روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، لگڑ بھگے کے متعلق، تو کہا کہ پوچھا کہ لگڑ بھگا شکار ہے؟ تو جناب جابر نے کہا کہ ہاں، لگڑ بھگا یا لگڑ بھگڑ وہ شکار ہے، وہ حلال ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ کچلیوں والا نہیں، اور بعض نے کہا کہ کچلیوں والا تو ہے مگر درندہ نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ کچلیوں والا تو ہے لیکن اس کے حلال ہونے میں اس حدیث سے استثناء ہے، لہذا اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اور اسی طرح سانڈا زب، اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں
اور یہ روایت بخاری مسلم میں ہے، اوکل الدب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر کھایا گیا، یعنی صحابہ نے سانڈا کھایا تو سانڈے کا کھانا بھی حلال ہے۔ اور اسی طرح خار پشت، سہ، کنفذ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ابو داود کے اندر، تو کانٹوں والی سہ کا کھانا بھی حلال ہے۔ اور استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ سے جب میں نے پوچھا تو حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے بتایا اور اسے اپنے نام سے نسبت دے کر آگے مزید لوگوں کو بتانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ استاد العلماء حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھی کا کھانا بھی حلال ہے، اس لیے کہ ہاتھی ذوناب نہیں ہے اور ہاتھی گوشت خور بھی نہیں ہے، وہ گھاس پھوس اور سبزیاں کھاتا ہے، اور ہاتھی کے جو ظاہری دانت نظر آتے ہیں وہ نمائشی دانت ہیں، وہ کھانے کے دانت نہیں ہیں۔ تو حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، ہاتھی کا کھانا بھی حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سہ کو بھی حلال کیا، اللہ نے ہر قسم کی مچھلی حلال کی، بھلے اس مچھلی کی شکل چمگادڑ کے جیسی ہو، ہر قسم کی مچھلیاں حلال ہیں، اور سمندری کچھو حلال ہیں، مگر مچھ حلال ہے، دریائی گھوڑا حلال ہے، کیکڑا اور جھینگا سمندری اور دریائی پانی کی مخلوق یہ بھی حلال ہے، اور زمینی جانوروں میں گھوڑا حلال ہے، سانڈا حلال ہے، لگڑ بھگڑ حلال ہے، جنگلی گدھا وہ حلال ہے، اور اسی طرح ہاتھی بھی حلال ہے۔ لیکن ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یا ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ حرام ہیں یا کہ ان کا کھانا ناجائز ہے، جبکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور ان پر قرآن مجید کی آیات دلالت کرتی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ تو امام مالک کا قول ہو یا امام احمد کا قول ہو یا امام ابن ابی لیلہ کا قول ہو رحمہم اللہ تعالی، یا مگر مچھ کے متعلق فتویٰ کمیٹی کا یہ کہنا ہو یا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہو، تو اس سے یہ معلوم ہوا رحمہم اللہ تعالی کہ مگر مچھ بھی حلال ہے۔ طبیعت نہیں چاہتی آپ مت کھاؤ، جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے کریلا نہیں بھاتا، اب میرا دل کریلا کھانے کو نہیں کرتا، تو وہ بے شک سے کریلے مت کھائے، لیکن کریلا اپنے آپ میں حلال ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بتاؤں بینگن نہیں اچھے لگتے تو مت کھائے، لیکن کیا بینگن حرام ہوگا؟ بتاؤں حرام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مگر مچھ اور کچھو کھانے کو، کمیاں کھانے کو دل نہیں کرتا، سو بسم اللہ مت کھاؤ، لیکن یہ چیزیں شریعت کے دلائل میں اپنی جگہ پر حلال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کو حق کہنے، باطل کو باطل بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی۔